अच्छा जी, आज का आखिरी शेर मिर्ज़ा गालिब के नाम। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। गालिब बुरा ना मान वाइज जो बुरा कहे। गालिब बुरा ना मान वाइज जो बुरा कहे। ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे। ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। हमें खुमारी हो रही है थोड़ी थोड़ी। हमें खुमारी हो रही है थोड़ी थोड़ी। हम पे सोहबत तारी हो रही है थोड़ी थोड़ी। हम पे सोहबत तारी हो रही है थोड़ी। अब आप तड़पता छोड़ दे हमें माहिए बे आप की तरह। अब आप तड़पता छोड़ दें हमें माहिए बे आप की तरह। माहिए बे आप मछली जो पानी के बगैर होती है ना, जब तड़पती है पानी के बगैर मछली तड़पती है ना, उस तरह माहिए बे आप। अब आप तड़पता छोड़ दें हमें माहिए बे आप की तरह। या सख्त धूप के बाद बरस जाइए बरसात की तरह। या सख्त धूप के बाद बरस जाइए बरसात की तरह। अब आप तड़पता छोड़ दें हमें माहिए बे आप की तरह। या सख्त धूप के बाद बरस जाइए बरसात की तरह। आज़म अक्सर बदल कर भेस मिलते हैं लोग यहाँ। आज़म अक्सर भेस बदल कर मिलते हैं लोग यहाँ। कभी हम जान लेते हैं कभी हम पहचान लेते हैं। कभी हम जान लेते हैं। मुझे लगा आपको ये सब बुरा लग रहा है। मुझे लगा आपको ये सब बुरा लग रहा है। बुरे जो हैं इसलिए बुरा लग रहा है। जी, बुरे जो हैं इसलिए बुरा लग रहा है। तो फिर जवाब दीजिए ना हमें। तो फिर जवाब दीजिए ना हमें। यूं उदास तो ना कीजिए हमें। तो फिर जवाब दीजिए ना हमें। यूं उदास तो ना कीजिए हमें। नींद हमारी तो उड़ चुकी है आप सो जाएं। नींद हमारी तो उड़ चुकी आप सो जाइए। हमें तो रात भर तड़पना है आप सो जाइए। हमें तो रात भर तड़पना है आप सो जाइए। हमें खुमारी हो रही है थोड़ी थोड़ी। हमें खुमारी हो रही है थोड़ी थोड़ी। हम पे सोहबत तारी हो रही है थोड़ी थोड़ी। हम पे सोहबत तारी हो रही है थोड़ी थोड़ी। पता है आपको हम सब जानते हैं। पता है आपको हम सब जानते हैं। हंसी हैं आप ये हम जानते हैं। हंसी हैं आप ये हम जानते हैं। पता है आपको हम सब जानते हैं। नींद हमारी तो उड़ चुकी आप सो जाइए। नींद हमारी तो उड़ चुकी आप सो जाइए। हमें तो रात भर तड़पना है आप सो जाइए। हमें तो रात भर तड़पना है आप। पता है आपको हम सब जानते हैं। पता है आपको हम सब जानते हैं। हंसी हैं आप ये हम जानते हैं। हंसी हैं आप ये हम जानते हैं। पता है आपको हम। मुझसे मिलना हो तो नीयत ख़राब लेकर आना। मुझसे मिलना हो तो नीयत ख़राब लेकर आना। पारसाओं से मैं अक्सर इज्तनाब करता हूँ। जी, पारसाओं से मैं अक्सर इज्तनाब करता हूँ। अच्छा जी, अक्सर औक़ात हम समझते हैं कि हम सोचते हैं बहुत ही ज़्यादा मुस्बत, मैं कहता हूँ पॉजिटिव रहा करें। तो इतने ज़्यादा पॉजिटिव ना रहें कि आप ये समझने लग जाएं कि सब आपके साथ ठीक है। आप तो सबके साथ ठीक हैं, मुस्बत सोच रखते हैं, लेकिन आप ये भी सोचना शुरू कर देना कि सब मेरे साथ ठीक है, तो आप नुकसान उठाएंगे। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग ना
کچھ نامعلوم دشمن ہوتے ہیں، بے وجہ ہی دشمنی وہ نا پال لیتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب آپ کہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتے ہیں. جیسے وہ کسی نے کہا کہ ابھی بیاں کچھ اور ابھی کچھ اور ہے، گویا تیری زباں کے نیچے ایک زباں اور ہے. ابھی بیاں کچھ اور ابھی کچھ اور ہے، گویا تیری زباں کے نیچے ایک زباں اور ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے کچھ ہوں گے، آگے پیچھے آپ چلے جائیں گے، یا آپ کا کوئی دوست احباب ملے گا تو اس کے ساتھ یا کچھ اور بات کریں گے. تو ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں جو آپ کی برائی سن کر آپ کو بتاتے نہیں، آپ کی برائی سن کر آپ کو نہیں بتاتے، البتہ جو برائی کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں یار ایسے نہیں ہے، وہ بندہ ایسے نہیں ہے، بندہ ٹھیک ہے. ہاں اگر برائی موجود ہے تو آپ کو اکیلے میں سمجھاتے ہیں، یہ لوگ سرمایہ حیات ہیں. باقی محسن نقوی نے کہا تھا کہ اے دل ناداں تجھے دشمن کی خبر کہاں، اے دل ناداں تجھے دشمن کی خبر کہاں، تو حلقۂ یاراں میں بھی محتاط رہا کر. ٹھیک ہے. اچھا، ہر ایک سے اختلاف بھی نہیں کیا جا سکتا، ہر محاذ بھی نہیں کھولا جا سکتا، ہر محاذ بھی نہیں کھولا جا سکتا. جیسے کہہ لیں کہ چاروں طرف اگر بارڈر ہو، 4 ملک ہوں، تو 4 ملکوں سے ایک ٹائم پہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی، 2 ملکوں سے بھی نہیں لڑی جا سکتی. ٹھیک ہے. باقی جو لوگ ہیں یہ ایسے چغل خور جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، ان کے بارے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ بستر پر پڑے تکان نکلے گی تیری، بستر پر پڑے تکان نکلے گی تیری، کتے کی طرح زبان نکلے گی تیری. جو جھوٹ الزامات لگاتے ہیں نا، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ بستر پہ پڑے تکان نکلے گی تیری، کتے کی طرح زبان نکلے گی تیری. کھل کھل کے ستم کے کھیل کھیلے تو نے، کھل کھل کے ستم کے کھیل کھیلے تو نے، گھٹ گھٹ کے جان نکلے گی تیری، گھٹ گھٹ کے بدن سے جان نکلے گی تیری. اچھا جی، ہم بعض اوقات اکثر ہی نا اپنی روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر غلط کام کر رہا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو ہم منع کرنے کی بجائے کہتے ہیں اسی سارے نہ ٹھیکہ نہیں لیا، اسی سارے دا ٹھیکہ نہیں لیا. تو یہاں پھر کوئی بندہ کہے کہ یار تیرا کلیگ یا تیرا بھتیجا بھانجا یا کوئی عزیز دوست اس طرح کا کام کرن دیا تو تسی انہوں ذرا سمجھاؤ. تو اسی کہہ دینا چھڈو جی تسی کہڑے چکراں چ پے جے، ساری دنیا کو سمجھان کا ٹھیکہ اساں لیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹھیکہ ملا ہوا ہے جی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انکشاف کر رہا ہوں آپ پر کہ ہمیں یہ اللہ پاک نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے، اور اس کی جواب طلبی ہم سے ہوگی. جو ٹھیکہ ہمیں دیا ہے نا اللہ پاک نے، اس کی جواب طلبی ہونی ہے کہ فرض نبھایا یا ایویں گزار دیتا ٹائم. جس طرح والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اسی طرح جن لوگوں کو دنیا میں عہدہ ملا ہے، عہدے سے مراد یہ نہ آپ لیں کہ کوئی وزیر اعظم یا صدر بن گیا ہے، وہ بھی عہدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ماتحت بھی آتے ہیں، اس میں پوری قوم کا جواب دینا ہے. لیکن آپ کے ماتحت کون ہے؟ ہر بندے کے ماتحت کچھ نہ کچھ تو ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی کا کفیل ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کی تو تربیت کرتا ہے نا، کر سکتا ہے. اپنے اس کے بچے نہیں ہیں، وہ بھتیجے بھانجے ارد گرد رہنے والے لوگ، ان سب کو سمجھا سکتا ہے. کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے پیار سے
یہ نہیں کہ ڈنڈورا پیٹ دیں، اسے سمجھائیں، اچھے طریقے سے سمجھائیں. اور اگر آپ میں سب سے پہلے ایک بات میری یاد رکھیں کہ اگر کسی میں خامی کوئی دیکھے نا تو پہلے وہ خامی اپنے اندر تلاش کر لیں، پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں، کہیں وہ خامی آپ کے اندر بھی تو نہیں ہے. اگر وہ آپ کے اندر ہے نا تو پھر پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اس کے بعد دوسرے کو سمجھائیں. اگر دوسروں کی کوئی خوبی نظر آتی ہے نا تو اس کو ایڈمائر کریں، اس کی تعریف کریں، اس کو اپنے جو ہے نا وہ آبزرو کرنے کی کوشش کریں. جیسے ایک کہہ لیں کہ فوم کو پانی میں رکھے تو وہ سارا پانی چوس لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پانی جو ہے نا وہ آپ نے چوس لیں اس کی خوبی کو اور آگے فارورڈ کر دیں، دوسروں کو سکھا دیں. جیسے فوم کو نچوڑ دیتے ہیں پانی میں بھگو کے نا، نچوڑ دیتے ہیں تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے. ایسے انسان ہے، انسان اگر کچھ سیکھتا ہے اور اپنے اندر ہی رکھے نا تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ فوم اس کے اندر پانی رہے نا تو کچھ دیر بعد وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، نچوڑے نا. جیسے کنویں کا پانی اندر نہ نکالا جائے تو بدبودار ہو جاتا ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا، سوکھ جاتا ہے. اسی طرح تو یہ بات میری یاد رکھیں کہ ہم نے ٹھیکہ ہمیں اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اور ہم سے اس کی باز پرس ہوگی کہ آپ کے متحد، آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے ارد گرد والے لوگ اگر کچھ کسی کو علم نہیں تھا، کسی کو شعور نہیں تھا، کوئی غلط کام کرتا تھا تو آپ نے اسے روکا، آپ نے اسے سمجھایا. یہ نہ کیجئے کہ اس کے عیب اچھالیے، نہ عیب مت اچھالیے. دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا. اچھا، کون سے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے؟ یہ بھی ایک نا مسئلہ بڑا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یا تو بالکل ہی ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں یا بالکل ہی ہم چپ ہو جاتے ہیں، کیس واٹ لیتے ہیں جسے کہتے ہیں. تو ان عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے جن کا جو شخص برائی کر رہا ہے لیکن اس کا نقصان مخلوق میں سے کسی کو نہیں پہنچ رہا، اس کا اپنا فعل ہے اور اسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا اور اللہ پاک کا معاملہ ہے. اگر کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اسے روکیں، اگر نہیں روکیں گے تو آپ سہولت کار ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور اللہ پاک نے ہم کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم سے باز پرس ہوگی. ویسے بھی اللہ پاک، ایک بات میں بتاؤں آپ کو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مجھے کوئی مشکل نہیں، میں تمہاری جگہ پہ کوئی اور مخلوق بنا دوں گا. کیسا؟ تو اللہ پاک نے اگر ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، تو زندگی تو ایک بار ملی ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزاریں، دوسروں کو سبق دیں. دوسروں کے لیے بجائے اس کے کہ لوگ آپ کی مثال دے کے کہیں یار وہ ویکھیا، وہ بندہ ویکھیا سی نا، وہ کی حال ہویا ویکھے، نہیں یار وہ بندہ دیکھو، یار وہ بندہ دیکھو، انہیں یار ویکھ لو، انہیں اپنے جڑا نا اچھے کام کیتے ہیں، انہیں یار پاویں روپیہ نہیں کمایا، یار انہیں تھوڑا کمایا پر بندہ یار حلال رزق حلال کمایا، تو شریف بندہ اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کر گیا، تو کسی نے وادی گھاٹی نہیں سی کرتا. جے کوئی غلط کام ہوندا ویندا سی نا تو حق سچ کی گل کرتا سی، بھاویں وہ گھر کا بندہ کیوں نہ جھوٹا ہو گیا. تو زندگی ایسے گزاریں. یہ زندگی جو ہے نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی زندگی پر نا، میں نے اپنا جملہ فٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنی نا خامیاں دیکھنی ہیں اور انہیں بدلنا ہے، کیونکہ خامیاں بدلیں گی تو خوبیاں بنیں گی. میں نے اپنی خوبیوں کو نہیں دیکھنا نا، ان کو میں دیکھوں گا نا تو مجھ میں کبر آئے گا، وہ بدلیں گی تو وہ خامیاں بن جائیں گی. اس لیے دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر ان کو اپنے اندر آبزرو کرنے کی کوشش کریں، ان کو اڈاپٹ کریں، اور اگر کسی میں خامی دیکھیں تو سب سے پہلے اپنے اندر وہ خامی دیکھیں، ڈھونڈیں، اپنے گریبان میں دیکھیں
اگر آپ کے اندر وہ خامی ہے تو پہلے اس خامی کو دور کریں، اس کے بعد دوسروں کو اس کو سبق دیں کہ بھائی یار یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے ڈھنڈورا پیٹ کے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیں ہم کیسے کیسے اسباب، کیسے کیسے یار بہانے بنائے ہیں اس نے ہم پہ، ہمارے ابوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ روز محشر ہم باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ یہ جملہ اس کی گہرائی میں جائیے گا، غور کیجئے گا کہ ہمیں باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، ہمیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اگر وہاں باپ کے نام سے پکارا جاتا نا تو پتہ نہیں کیا نظام چلتا، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے۔ تو مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، کبھی بھی کوئی انسان جب مجھے کوئی چکر دیتا ہے نا تو میرے ذہن میں نا نصرت نے ایک غزل گائی ہے، نصرت فتح علی خان نے، اب کیا سوچیں کیا ہونا ہے، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اب کیا سوچیں کیا ہونا ہے، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ تو کسی نے دل توڑا ہو تو یاد آتا ہے آج کسی نے دل توڑا تو ہم کو جیسے گیان آیا، جس کا دل ہم نے توڑا تھا وہ جانے کیسا ہوگا۔ ہم لوگ نا بھول جاتے ہیں، ذرا سی اونچائی کیا ملتی ہے، ہم لوگ دلوں اور روحوں کو پاؤں کے نیچے رونتے چلے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں، بس ہمارے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور جو ہمیں ملا ہے وہ اپنی قابلیت سے ملا ہے، میرٹ پہ ملا ہے۔ حالانکہ میرٹ پہ اگر چیزیں اللہ پاک دے نا ہمیں تو بڑے کام خراب ہو جائیں۔ ہمیں آہوں سسکیوں کی پکار ہمیں سنائی نہیں دیتی، ہم کہتے ڈرامے کر رہا ہے بندہ جی۔ وہ کہتا ہے نا یار سے غم کہہ کر تو خوش ہو لیکن تم یہ کیا جانو، یار سے غم کہہ کر تو خوش ہو لیکن تم یہ کیا جانو، تم دل کا رونا روتے ہو وہ دل میں ہنستا ہوگا، تم دل کا رونا روتے ہو وہ دل میں ہنستا ہوگا۔ تو بات یہ ہے جب وقت کی سوئی گھومتی ہے نا، سوئی سرکل کرتی ہے ایسے گھڑی کی سوئی سرکل کرتی ہے، نیچے بھی جانا ہے، درمیان میں بھی جانا ہے، اوپر بھی جانا ہے، پھر پستی کی طرف درمیان میں، پھر نیچے۔ تو پھر ہمارے دل و دماغ اور روح کو اور عزت کو قدموں تلے نو کچلا جاتا ہے۔ ہم شیر ہوتے ہیں، ہم پر سوا شیر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے شیر سوا شیر کیا ہے؟ کہ ایک مثال ایسے بھلے وقتوں میں نا بزرگوں نے ایک مثال بنائی تھی کہ کلو کے اوپر نا سوا کلو ہوتا ہے، یعنی 1 کلو اور 1 پاؤ ہوتا ہے، اور 1 کلو 1 پاؤ کے اوپر 1.5 کلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ لیں کہ یہ 1000 گرام پہ 1250 گرام ہوتا ہے، شیر پہ سوا شیر، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں پھر جب وہ ہماری روح اور احساسات کچلے جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں وہ سب یاد آتا ہے، مگر اس وقت فائدہ کوئی نہیں، اس وقت کوئی فائدہ نہیں، اس وقت پشیمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور انسان اس وقت صرف یہی کہہ سکتا ہے دیکھو دنیا والوں میں نشان عبرت ہوں، دیکھو دنیا والوں میں نشان عبرت ہوں، میں کچلا گیا ہوں آج کچل کچل کر، میں کچلا گیا ہوں آج کچل کچل کر۔ تو خدارا کسی کا دل توڑنے سے پہلے، کسی کو چکر دینے سے پہلے سوچ لیں، آپ نے جو بونا ہے نا فصل کاٹنی پڑے گی آپ کو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے کسان بھائیوں سے پوچھ لیں، یا ہمارے جو ٹھیکے لیتے ہیں زمین کے وہ بھی کسان ہی ہوتے ہیں، یا فارم ہاؤسز میں کام کرنے والے، تو وہ سبزیاں اگائیں یا فصل اگائیں، جو بھی اگائیں، اچھا وہ چاہے اچھی ہے یا بری ہے، کاٹنی پڑے گی۔
تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جو بوئیں وہ کاٹے نہ، کاٹنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا، جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے بڑے دھیان سے بویا کریں، وہ بویا کریں جسے کاٹنے میں نہ دشواری نہ ہو، جسے کاٹتے ہوئے آپ کو رونا نہ آئے، ہائے میں کیا کاٹ رہا ہوں یار، میں نے تو یہ بویا تھا، ختم ہو گیا یار۔ سوچیں، تھوڑا نہیں پورا سوچیں اس پہ، بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کے بات سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک پنجابی کا مصرع ہے کہ ڈھہ دے مسجد ڈھہ دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھہندا ہے، ڈھا دے مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈھہندا ہے، دل نہ توڑی کسے دا بندیا، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ دیکھیں جی، بندہ اور اللہ کے معاملات جو ہیں نا، بندے اور اللہ کے معاملات یہ ایسے ہیں، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ، صرف اس میں تیسرا جب تک نہیں نہ آئے گا بخشش ہو جائے گی، ٹینشن ہی کوئی نہیں، معافی مل سکتی، لیکن جیسے ہی اس میں کوئی تیسرا آئے گا نا، ختم، گواہ آ گیا بس۔ اس لیے دل نہ توڑا کریں، خدا تک شکایت ایسی بات نہ کیا کریں کہ وہ ایک شعر ہے میرا کہ تغافل برتیں نفرتیں کیجئے، تغافل برتیے لیکن اس حد تک نہ جائیے کہ بات خدا تک جا پہنچے، کہ بات خدا تک جا پہنچے۔ یہ میری زندگی کی حقیقت ہے جی، میرا ہر شعر، ہر مصرع میری زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے، کسی نہ کسی واقعے سے منسوب ہے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ مجھ پر اوورآل فٹ ہوتا ہے۔ یہ سیماب اکبر آبادی کی مصرے تھے، تو ان کی زمین پر میں نے لکھا ہے، نہیں کھیل میرا بھٹکنا پھسلنا، نہیں کھیل میرا بھٹکنا پھسلنا، تھامے ہوئے ہے مجھے کوئی قوت، نہیں کھیل میرا بھٹکنا پھسلنا، تھامے ہوئے ہے مجھے کوئی قوت۔ یہ آپ پر بھی فٹ ہوتا ہے، ہر اس انسان پر فٹ ہوتا ہے جو گرنے لگتا ہے تو غیبی امداد آ جاتی ہے، اسے کو سنبھالنے آ جاتا ہے، وہ گرتا نہیں، پھسلتا نہیں۔ نہیں کھیل میرا بھٹکنا پھسلنا، تھامے ہوئے ہے مجھے کوئی قوت، پھسلنے لگوں ادھر بھی ادھر بھی، پھسلنے لگوں ادھر بھی ادھر بھی، پھسلتے کو تھامتا ہے ادھر بھی ادھر بھی، جی ہاں، پھسلتے کو تھامتا ہے ادھر بھی ادھر بھی، میں ڈھونڈتا رہتا ہوں اسے اکثر، میں ڈھونڈتا رہتا ہوں اسے اکثر، میں دیکھتا ہوں ادھر بھی ادھر بھی، میں ڈھونڈتا رہتا ہوں اسے اکثر، میں دیکھتا رہتا ہوں ادھر بھی ادھر بھی، وہ دیتا ہے اکثر دل کو میرے تسلی، وہ دیتا ہے اکثر دل کو میرے تسلی، کہتا ہے نگاہ ہے اپنی ادھر بھی ادھر بھی، کہتا ہے نگاہ ہے اپنی ادھر بھی ادھر بھی۔ یہ میری پسندیدہ غزلوں میں سے ایک غزل ہے جی، میری اپنی لکھی ہوئی ہے، اور کہہ لیں کہ یہ میری پسندیدہ فیوریٹ جو غزلیں ہیں نا، ان میں سے یہ غزل ہے، اس کا ہر مصرع لاجواب ہے۔ تو بھی اگر سنتا نہیں یار میرے گلا میرا، تو بھی اگر سنتا نہیں یار میرے گلا میرا، تو یار میرے کس سے کروں میں گلا تیرا، تو بھی اگر سنتا نہیں یار میرے گلا میرا، تو یار میرے کس سے کروں میں گلا تیرا، تو اس بار مجھ سے بچھڑا کچھ اس طرح، تو اس بار مجھ سے بچھڑا کچھ اس طرح، کہ تجھ سے بچھڑتے ہوئے دم نہ گھٹا میرا، کہ تجھ سے بچھڑتے ہوئے دم نہ گھٹا میرا، مجھ سے بچھڑ کر تو زندہ ہے ابھی تک، مجھ سے بچھڑ کر تو زندہ
है अभी तक, तू अपने आप को समझेगा, तू अपने आप समझेगा एक दिन दर्द मेरा। मुझसे बिछड़कर तू जिंदा है अभी तक, तू अपने आप समझेगा एक दिन दर्द मेरा। मैं समझ में आ जाऊं तुझे, हाय तेरा ये वहम। मैं समझ में आ जाऊं, हाय ये तेरा वहम। तेरी समझ से बाला तर है इश्क मेरा। मैं समझ में आ जाऊं तुझे, हाय ये तेरा वहम। तेरी समझ से बाला तर है इश्क मेरा। ये जी मैं एक इंसान को भी कह रहा हूँ, समझ लें आप में से ही है। मैं समझ में आ जाऊं तुझे, भाई ये तेरा वहम। तेरी समझ से बाला तर है इश्क मेरा। तेरे वजूद की हरारत भी खूब है लेकिन, तेरे वजूद की हरारत भी है खूब लेकिन, हिद्दत आतिश फशां रखता है बदन मेरा। हिद्दत आतिश फशां रखता है बदन मेरा। मैं पढ़ता नहीं ज़ातो पात में इसलिए, मैं पढ़ता नहीं ज़ातो पात में इसलिए, मैं आदम हूँ अशरफुल मखलूक़ात है दर्जा मेरा। मैं पढ़ता नहीं ज़ातो पात में इसलिए, मैं आदम हूँ अशरफुल मखलूक़ात है दर्जा मेरा। ये जो मोहब्बत के रंगों में रंग रहे हैं लोग, ये जो मोहब्बत के रंगों में ये जो मोहब्बत के रंगों में रंग रहे हैं लोग, ये बताते हैं कि सच्चा है आज़म नाराए मोहब्बत तेरा। ये बताते हैं कि सच्चा है आज़म नाराए मोहब्बत तेरा। अब के बार वो बिछड़ा तो झगड़ा किए बगैर, अब के बार वो बिछड़ा तो झगड़ा किए बगैर, इससे पहले कभी दूर ना गया झगड़ा किए बगैर। अब के बार वो बिछड़ा तो झगड़ा किए बगैर, इससे पहले कभी दूर ना गया झगड़ा किए बगैर। इसे खुद पर ज़बत मुझसे भी ज़्यादा था, उसे खुद पर ज़बत मुझसे भी ज़्यादा है, तभी तो अब बिछड़ गया झगड़ा किए बगैर। इसकी तबीयत में गुस्सा इतना रचा हुआ था, उसकी तबीयत में गुस्सा इतना रचा हुआ था, इकरार मोहब्बत भी उसने ना किया झगड़ा किए बगैर। उसकी तबीयत में गुस्सा इतना रचा हुआ था, इकरार मोहब्बत भी उसने ना किया झगड़ा किए बगैर। वो मानता नहीं कभी भी गलती अपनी, वो मानता नहीं कभी भी गलती अपनी। हर जुर्म मैं अपने सर ले लेता हूँ झगड़ा किए बगैर। जी हाँ, हर जुर्म मैं अपने सर ले लेता हूँ झगड़ा किए बगैर। अच्छा जी, मैंने हर हाल में मखलूक का दिल रखने की ठानी है। मैंने हर हाल में मखलूक का दिल रखने की ठानी है। कोई पागल भी बनाए तो बन जाता हूँ मैं, कोई पागल भी बनाए तो बन जाता हूँ मैं। मैंने हर हाल में मखलूक का दिल रखने की ठानी है। पागल भी बनाए कोई तो बन जाता हूँ मैं। इंतज़ार है दुनिया का सबसे मुश्किल काम जी, यकीन मानो, इंतज़ार है दुनिया का सबसे मुश्किल काम। पत्थर को देखा है, पत्थर को देखा है, आदमी था कभी। इंतज़ार है दुनिया का सबसे मुश्किल काम। पत्थर को देखा है कभी, आदमी था कभी वो। आइए शायरी कीजिए, जी हाँ आइए शायरी कीजिए, दावा है जिन्हें शायरी करने का। आइए शायरी कीजिए, दावा है जिन्हें शायर बनने का। आए वो भी सामने, दावा है जिन्हें मसीहाई का। आइए शायरी कीजिए, दावा है जिन्हें शेर गोई का। लफ्ज़ बदल दिया, आए वो भी सामने, दावा है जिन्हें मसीहाई का। पता चलता है जी आज
آئینے میں دیکھ کر ہوئے وہ خود سے مخاطب، آئینے میں دیکھ کر ہوئے وہ خود سے مخاطب، باز آتے نہیں شرارت سے تم ہمیں دیکھ کر، آئینے میں دیکھ کر ہوئے وہ خود سے مخاطب، باز آتے نہیں شرارت سے تم ہمیں دیکھ کر۔ کیوں پھر مزہ آ رہا ہے نا، کیوں پھر مزہ آ رہا ہے نا، کہا تھا ہر بار مت الجھو دیوانے سے، کہا تھا نا، کہا تھا ہر بار۔ رندے خراب حال ہوں میں، رندے خراب حال ہوں میں جناب، کریں پارسا لوگ اجتناب جناب، رندے خراب حال ہوں میں جناب، کریں پارسا لوگ اجتناب جناب، ہم تو نظروں سے ہی پی لیتے ہیں، ہم تو نظروں سے ہی پی لیتے ہیں، لوگ جسے کہتے ہیں شراب جناب، گناہ گار گزرتے گئے بخشش لے کر روز محشر، گناہ گار گزرتے گئے بخشش لے کر روز محشر، اہل حساب کہتے ہی رہے حساب حساب جناب، اہل حساب کہتے ہی رہے حساب حساب جناب، ہم پر تو ان کی دید فرض ہے، ہم پر تو ان کی دید فرض ہے، ہم کیا جانے گناہ و ثواب جناب، ہم پر تو ان کی دید فرض ہے، ہم کیا جانے گناہ و ثواب جناب، اعظم ایسا ممکن ہے کہ میں نہ سنوں، اعظم ایسا ممکن ہے کہ میں نہ سنوں، وہ کہتے رہیں اجی جناب جناب جناب، اعظم ایسا ممکن ہے کہ میں نہ سنوں اور وہ کہتے رہیں اجی سنیے جناب جناب جناب۔ ہائے ہم قسمت پہ ڈالیں ناکامیاں، ہائے ہم قسمت پہ ڈالیں ناکامیاں، اور عبادتوں میں مانگے ہم حور، جی قسمت پہ ڈالیں ہم ناکامیاں اور عبادتوں میں مانگے حور، ہم وہ لوگ جو دنیا کے نہ دین کے، ہم وہ لوگ جو دین کے نہ دنیا کے اور رہتے ہیں مجبور، ہم وہ لوگ جو دین کے نہ دنیا کے اور رہتے ہیں مجبور، ہم قسمت پہ ڈالے ناکامیاں اور عبادتوں میں مانگے حور، ہم ہیں کتنے مجبور۔ اس میں کچھ شک والی کوئی بات تو نہیں، اس میں شک والی تو کوئی بات نہیں، ہم بھی کچھ خاص ہیں عام نہیں، جی ہاں اس میں کوئی شک والی بات نہیں، ہم بھی کچھ خاص ہیں عام نہیں۔ ہم ہی رہے اس ایک پر اکتفا کیے ہوئے، ہم ہی رہے اس ایک پر اکتفا کیے ہوئے، وہ سمجھتے رہے عاشق ہیں یہ ہر کسی پہ، ہم ہی رہے اس ایک پر اکتفا کیے ہوئے، وہ سمجھتے رہے عاشق ہیں یہ ہر کسی کے، بندہ کیا کرے گا۔ بن گئی ہے میری جان پر اور آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بن گئی ہے میری جان پر اور آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ ابھی جی صبح صبح دل میں نا شعر لب پہ آ گیا، مصرے کچھ سیماب اکبر آبادی کے، استاد سیماب اکبر آبادی نے لکھا تھا کہ نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہو، نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی۔ اچھا نسیم صبح کہتے ہیں جی جو صبح صبح ہوا چلتی ہے نا اسے کہتے ہیں نسیم صبح، تو وہ گلشن میں باغ میں پھولوں سے کھیلتی ہوگی، اور کسی کی آخری ہچکی کہتے ہیں کہ کوئی پھول گر گیا ہوگا، مچل گیا ہوگا، مسل دیا گیا ہوگا اور کسی کی دل لگی ہوگی۔
خیر نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی، تجھے دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں، نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی، نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی، کہ جان بوجھ کے نہیں دیکھا، نظر ہے ایسے ہی بس اٹھ گئی ہوگی، بے دھیانی میں دیکھ لیا ہوگا کیسا۔ اچھا جی، اب آخر میں استاد قمر جلالوی کا ایک مصرع کہ وعدہ اندھیری رات میں آنے کا تھا قمر، وعدہ اندھیری رات میں آنے کا تھا قمر، اب چاند چھپ گیا انہیں آ جانا چاہیے۔ یہ غزل ہے ان کی پوری کہ جان آنا چاہیے درے جان آنا چاہیے، تو اس کا یہ شعر ہے، تو میں نے کہا مصرع آپ کو سنا دوں کہ رات کا ٹائم بھی کافی ہو گیا اور چاند بھی چھپ گیا، کہ وعدہ اندھیری رات میں آنے کا تھا قمر، اب چاند چھپ گیا انہیں آ جانا چاہیے، جان آنا چاہیے درے جان آنا چاہیے، کہ وہ چاند چھپ گیا اب دوسرا چاند ہمارا چاند آنا چاہیے۔ قمر جلالوی، استاد قمر جلالوی کا یہ شعر ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ اچھا جی، بابا ذہین شاہ تاجی ان کا نا شعر ہے ایک، ابھی ابھی میرے ذہن میں آئے گیا، میں نے کہا چلیں آپ کو بھی سنا دوں، کہ جوش مستی دیکھتے جوش تمنا دیکھتے، سامنے تجھے بٹھا کے ہم اپنا تماشا دیکھتے، یہ بھی ان کو شعر ہے ان کا، کہ کیا کوئی بزم حسین زیر زمین اور بھی ہے، کیا کوئی بزم حسین زیر زمین اور بھی ہے، پھول کیوں چاک جگر چاک گرے باں نکلے، مفہوم سمجھیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی بزم حسین زیر زمین اور بھی ہے، کہ کوئی لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہے حسن حسن بکھرا پڑا ہے نیچے، دفن ہے، جو پھول جو انہیں دیکھ کر باہر آتے ہیں تو وہ کھل جاتے ہیں، چاک جگر چاک گرے باں نکلے۔ تو میں نے جب یہ شعر پڑھا نا تو میرے دل میں نا وہ ایک مصرع، ایک الفاظ کا نا ایک وہ ردم سا آ گیا، تو میں نے کہا فوری طور پر نا، میری عادت ہے کہ میں جو میرے ذہن میں آتا ہے نا، میں فوری طور پر وہ اپنی، پہلے تو ڈائریوں کا دور تھا تو میں صفوں پہ لکھ لیتا تھا، صفوں لکھ کے نا جہاں پہ صفحہ جو بھی ملا لکھ کے چٹ بنا کے جیب میں ڈال لی، شام کو ڈائری میں لکھ لی، لیکن جب موبائل کا دور آیا تو میں ایس ایم ایس میں سیو کرنے لگ گیا، اب خیر دور ہی کچھ اور ہے، ابھی ای ڈائری ہے، تو میں نے فوری طور پہ نا وہ لکھا کہ جی زیر زمین دفن ہے حسین صورتیں ایسی، زیر زمین دفن ہیں صورتیں ایسی کہ جن کو دیکھ کر پھول چاک جگر چاک گرے باں نکلے، دفن ہے زمین میں صورتیں حسین ایسی، دیکھ کر جن کو پھول بھی چاک جگر چاک گرے باں نکلے، کہ ہم نے دفنائی ہیں صورتیں ایسی، ہر بندے نے، ہر انسان کو، جو بھی دفن ہوا ہے بڑا سونا تھا، جب وہ دفن ہوا ان کو دیکھ کے شاید پھول کھلتے ہیں، ابھی بھی ذہن میں آیا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں یار۔ اچھا جی، ہم نے نا ہم اپنی زندگی میں ہر چیز سے سیکھ سکتے ہیں، ہماری نا چھت پہ چھوٹے چھوٹے نا مثلاً کیاری بنا کے نا مٹی ڈال کے تو میں تو پودے لگائے ہوئے ہیں، ان میں کچھ پھولوں والے ہیں، کچھ کلیاں ہیں، کچھ گلاب کے ہیں، کچھ انگور کی بیل ہے، کچھ رات کی رانی ہے، اسی طرح کافی سارے ہیں، تو کبھی کبھار میں صبح صبح جب اوپر جاتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ تمام پھول نا ایک ہی پودے پر، ایک ہی شاخ پر ایک جیسے نہیں لگتے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے،
تو بڑا ہوتا ہے. اچھا کوئی جو ہے نا وہ ادھ کھلا ہوتا ہے, کھلا ہی مرجھایا ہوتا ہے. اور کئی جو کلی کی صورت میں ہوتے ہیں یعنی کھلتے ہی نہیں, وہ اسی صورت میں مرجھا جاتے ہیں. اور کئی جو ہے نا وہ کھل کے مرجھاتے نہیں ہیں, گر جاتے ہیں, گرنے کے بعد مرجھاتے ہیں. تو ہماری زندگی بھی نا ایسے ہی ہے, ہمیں بھی ایسے ہی گزارنی پڑتی ہے. کہ ہم کہیں کہ ہماری پسند کے سارے لوگ ہوں ہمارے ساتھ, ممکن ہی نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ایسا ہوگا تو وہ فطرت کے خلاف جائے گا. فطرت کے متضاد جب کوئی چیز جاتی ہے تو وہ تباہی لاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ اختلاف کرنے والے بھی ہوں گے, تنقید کرنے والے بھی ہوں گے, آپ کا ساتھ دینے والے بھی ہوں گے, خوشامد کرنے والے بھی ہوں گے, آپ کی پیٹھ پیچھے وار کرنے والے بھی ہوں گے, اور آپ پر آنے والے وار کو سہنے والے بھی ہوں گے. آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. جو ان سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے وہ لیڈر کہلاتا ہے. اور جو ان سب سے اکتا کر کہتا ہے نہیں یار میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, وہ لیڈر وہ پھر اسی زندگی میں بس کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ, کبھی اس نگر کبھی اس نگر, در بدر دریا میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو یہ جو شعر تھا نا, وہ کیا ہے کہ بعض لوگ نا بہت زیادہ کبر, ان کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر اس سے سلام نہ لیے جاتے ہوئے تو یا اس کی تعریف نہ کی تو یہ نہ شرم کہلائے گا. جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹی سی گلی میں سے آپ کو گزرنا پڑ جائے اور سامنے سے ایک گدھا آ رہا ہو, تو آپ فوراً گلی سے باہر نکلیں گے اور سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے. اب آپ اس عزت میں آپ کی عزت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے ہوئے ہیں کہ کہیں دلکتی نہ مار, یا کہیں ہمارے کپڑوں پہ یا مس نہ ہو جائے. 100 معاملات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے کہا گیا ہے کہ آگ کی دید کا حاصل کیا ہے, نقصان ہے بینائی کا. ایسے لوگ, اچھا ایسے لوگوں کو ہر کوئی للکار بھی نہیں سکتا, کسی کو للکارنا بھی نہیں چاہیے. اس کے لیے نا اللہ پاک نے, یعنی یہ فرعون ہر دور میں فرعون ہوتے ہیں, ہر دور میں یزید ہوتا ہے, ہر دور میں حسینی پیروکار, ہر دور میں موسیٰ کے پیروکار ہوتے ہیں. اللہ پاک نے یہ سنایا ہے. ٹھیک ہے, نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, لیکن وہ تمام قباحتیں جو تمام قوموں میں تھی نا, وہ ہماری مسلمانوں میں آ چکی ہیں معذرت کے ساتھ. آپ کو چاہے برا لگے لیکن حقیقت یہی ہے. لوطیت آ گئی ہے, فرعونیت آ گئی ہے, یزیدیت آ گئی ہے. ٹھیک ہے, قارون والا کام ہو گیا ہے, جادو والا کام ہو گیا ہے, نہ شکرے ہو گئے ہیں. ہاں بالکل. اور حبیل قبیل والے کام ہو رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے. سارے ہمیں وہ قباحتیں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اگر کہیں کہ ہم ایک بس سب کو للکارتے رہیں نا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. سب کچھ للکار کے نہیں کیا جا سکتا. آپ کو یہاں میں اگزامپل دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان نبوت کیا تو انہوں نے سارے قریش کو اکٹھا کیا, سارے کو اکٹھا کیا, لوگوں کو پوچھا کہ ہاں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم مان لیں گے کیونکہ آپ پر یقین ہے, اتنا یقین ہے. انہوں نے اعلان نبوت کیا, پھر کتنے لوگ بچے؟ للکارا نہیں اس وقت. بنو ہاشم کی وہ گھاٹی جہاں پر آپ کو رہنا پڑا, مجبور کر دیا, محصور کر دیا, جہاں پر بمشکل سے کھانا چھپا کر لے کے جاتے تھے, تو ایسے
ऐसे तो नहीं ये सारा कुछ हुआ। हम अगर कहें कि जी बस ये तलवार पकड़ो वट दो सारे, ना 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 ना, ऐसे नहीं। तर्ज अमल से उन्होंने जो पहले थे ना 313 तर्ज अमल से आए थे, और वो 313 जो है ना वो अब 13 अरब पे भारी। 13 अरब में भी 313 का कोई जो नहीं, उन जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो बाकी जिसने ना मानना हो नहीं मानेगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब्बा कराम थे, उनके आपस में इख्तलाफात नहीं थे, बिल्कुल थे, लेकिन वो सबको साथ लेकर चलते थे। उनके सामने कोई इख्तलाफ नहीं करता था। अगर कोई इख्तलाफात उनके आपस में थे तो वो बैठ के निपटा लेते थे। इस हद तक नहीं जाते थे कि जंगें हो जाती या तेरा मेरा मरण जीन ख़त्म हो गया भाई, ना, ऐसे नहीं होता था। हम लोग नफ़रतों में इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मरना जीना ख़त्म कर दिया। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, मैं खुद शर्मिंदा हूँ अपने आप से, मैं खुद अपने आप से शर्मिंदा हूँ कि मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जिनसे जो मुझे नहीं करने चाहिए, ठीक है। लेकिन पशेमान होना, गलती पर नादम होना, शर्मिंदा होना और तौबा करना, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डटा नहीं हूँ गलती पर, शैतान की पैरवी नहीं की, इब्लीस की। तो आप भी अपने इर्द गिर्द देखें, भी होंगे आपके साथ ताकतवर भी होंगे, आपको ललकारने वाले भी होंगे, और ऐसे भी होंगे जो आपकी एक पुकार पर सारी दुनिया को ललकार दें। इन सबको इकट्ठा करें, इन सबको इकट्ठा करके लीडर बने। हर कोई लीडर नहीं बन सकता, हर कोई लीडर नहीं बन सकता, हर कोई बात नहीं कर सकता, हर कोई लफ्ज़ों को किस तरह इस्तेमाल करना है ये नहीं जानता, हर कोई तलवार को कैसे इस्तेमाल करना है नहीं जानता, जहाज़ को कैसे उड़ाना है नहीं जानता हर कोई। अच्छा, जहाज़ उड़ाने वाला, एक मुसाफिर तैयारा उड़ाने वाला, वो जंगी जहाज़ के बारे में नहीं जानता है, क्यों? उसका तजर्बा नहीं है। उसका तजर्बा है मुसाफिर तैयारा लेके जाने का और आने का। जैसे आप कह लें कि ये ब्लैक बेल्ट जो होते हैं, ये कराटे वराटे जो सीखते हैं, ये अगर स्ट्रीट फाइटिंग हो तो उसमें ये नाकाम हो जाएंगे। क्यों? वहाँ पर तो अदब अदाब है ना, वहाँ पर अदब अदाब है, लेकिन जब स्ट्रीट फाइट होगी तो उसमें तो कोई नहीं, उसमें कोई कानून नहीं। इसलिए सबको साथ लेकर चलो, अमन का पैगाम है, सबको साथ लेकर चलें। सबको साथ लेकर चलेंगे तो कामयाब होंगे, तो लीडर कहलाएंगे। अदरवाइज़ वो मैं पंजाबी में कहता हूँ, आपे चौधरी कहलवाओगे, आपे चौधरी बनो। अच्छा जी, मेरी ज़िंदगी में ना बेशुमार लोग ऐसे आए कि जिनकी मुझसे मिलने के से पहले वो कुछ और थे, मुझसे मिले उसके बाद कुछ और हो गए, बन गए। ये मैं नहीं कि ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन वो उनका कहना है कि ये हमारी ज़िंदगी बदल गई दुनिया। अच्छा, मैं किसी को ना किसी के सामने शो नहीं करता, ये एक खुद से किया वादा होता है। लेकिन एक बंदा ऐसा है कि उसका जिक्र ना, मैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जिक्र करना है। ये ना मंशियात का इलाज करने वाला हॉस्पिटल है, सिल्वर लाइनिंग, वहाँ पर एक लड़का ना जॉब करता था, अली।
علی نام ہے اس کا، اب تو ڈاکٹر علی ہے. ہاں یار اس بندے میں نے آگ دیکھی، بھوک دیکھی ہے، تڑپ دیکھی ہے، درد دیکھا ہے. وہ بندہ ہارا نہیں. میں کہتا ہوں اس کے ایسے ایسے حالات آئے نا. اچھا کئی بار ایسا ہوا کہ اس نے مجھے بھی نا کال کی. اس ٹائم میں اچھا اتفاق ایسا کہ جب بھی اس نے کال کی اس وقت میں میٹنگ میں کہیں بزی تھا. میں ڈکلائن کر دی. تو سب سے میری نظر میں نا سب سے زیادہ جو تکلیف دہ امر ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کو آپ ریجیکٹ کر دیں. اچھا ڈکلائن کر کے دوبارہ کال کر لینا آپ تو اہمیت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ دوبارہ کال نہ کریں تو وہ نا بس اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اچھا 2-3 بار ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے کال اس کی ڈکلائن کی لیکن اس کے بعد میں نے کال بھی نہیں کی. حالانکہ میری عادت ایسی نہیں ہے. میں میری عادت ہے کوئی کال کاٹتا ہوں نا تو بعد میں فوری طور پر جیسے ہی فری ہوتا ہوں فوری طور پر کال کر لیتا ہوں اس کو، کوئی بات ہو. ٹھیک ہے. تو یار وہ بندہ بڑا ہی بیپا بندہ. اچھا ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک اسباب بڑے نکالتا ہے. میں نے اس کے پاس جتنے پیشنٹ بھیجے ہیں نا الحمدللہ وہ کچھ تو ٹھیک ہو کے آئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ابھی ٹریننگ میں ہیں، وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. اور وہ بندہ نا سمجھ لیں کہ جی اپنا کام کو نا کام نہیں سمجھتا یار، جنون سمجھتا، زندگی سمجھتا کام کو. یار اس نے وہ بندہ ہر چیز کو، لائٹ سی چیز کو بھی نا بڑا امپورٹنس دیتا ہے. تنکا اس کے سامنے اڑ رہا ہے نا تو حالانکہ میری اس کی نا اتنی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو آنکھیں دیکھ کے بتلا دوں کس کس نے دریا دیکھا ہے. تو اب تو الحمدللہ اتنا تو وہ تجربہ ہو چلا ہے. تو وہ بندہ جو ہے نا وہ تنکا اس کے سامنے اڑ رہا ہوگا نا تو وہ اس پہ بھی ریسرچ کرنے بیٹھ جائے گا کہ یہ کیا ہے. تو ایسی تڑپ جس انسان میں ہے نا وہ نہیں ہار پاتا، وہ ہارتا نہیں. اچھا اس کی زندگی میں ایسے ایسے کولاپس آئے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ اس نے ہاسپٹل بنایا اپنا، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے قبضہ کر لیا. اچھا وہ اس بندے نے ہمت نہیں آ رہی دوبارہ پھر بنا لیا. کیسا کامیاب ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ابھی ویڈیو اپلوڈ کی نا جو پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اپلوڈ کرتے ہی میرے ذہن میں آیا یار وہ علی لڑکے کا ذکر کرنا. ڈاکٹر علی جو ہے نا بڑا اچھا دوست ہے. تو بہت ہی اچھا بچہ ہے، انتہائی اچھا بچہ ہے. اور کہہ لیں کہ یار وہ نا اس کا کوئی جس بندے کے اس کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا نا وہ سمجھ لیں کہ وہ اس پر نعمت ہوگی، کرم ہوگا. سمجھ لے وہ اللہ پاک وہ گاڈ گفٹڈ ہے. اس میں گاڈ اللہ پاک نے نا ہر انسان کے لیے کو نعمتیں دی ہیں لیکن کچھ پر خاص نعمتیں کی ان لوگوں میں سے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ایویں ہی گلاں کر رہا ہوں. زندگی میں بڑے انسان ہیں ایسے، کئی انسان ایسے ہیں جو خودکشی کے قریب پہنچ گئے تھے، خودکشی کرنے والے تھے. ٹھیک ہے. ان کو سنا، ان سے میں نے بات چیت کی، ان کے مسئلے پوچھے. اچھا ہر مسئلے نے حل ہو جانا ہے. آج الحمدللہ وہ سارے بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ مایوس مت ہوں، نا امید مت ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے سینے میں اتنا درد بھرا ہے، اتنا غم ہے کہ کوئی اور سہ نہیں سکتا تو جناب بندہ حاضر ہے. اتار دیجئے، سنا دیجئے سب کچھ مجھے، سارا سنا دیں مجھے، میں سننے کو تیار ہوں. یہ سینہ بڑا کشادہ ہے، سمندر ہے اس میں، بڑے راز دفن ہیں. میرا تو کاروبار ہی یہ ہے کہ میں درد لیتا ہوں اور مسکراہٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے.
وہ سمجھ لے اللہ پاک نے میرے اندر نا وہ چینج اوور لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عدلے کا بدلہ، مجھے درد دیں اور مجھ سے سکھ لیں، اپنے درد مجھے دے دیں، سنا دیں سارے اور مجھ سے خوشیاں لے لیں. کیسا ہے؟ آفر ہے یہ سب کے لیے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، میری زندگی میں نا بے شمار لوگ ایسے آئے کہ جن کی مجھ سے ملنے کے سے پہلے وہ کچھ اور تھے، مجھ سے ملے اس کے بعد کچھ اور ہو گئے، بن گئے. یہ میں نہیں کہ یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن وہ ان کا کہنا ہے کہ جی یہ ہماری زندگی بدل گئی دنیا. اچھا، میں کسی کو نا کسی کے سامنے شو نہیں کرتا، یہ ایک خود سے کیا وعدہ ہوتا ہے. لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کا ذکر نا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر کرنا ہے. یہ نا منشیات کا علاج کرنے والا ہاسپٹل ہے سلور لائننگ، وہاں پر ایک لڑکا نا جاب کرتا تھا، علی نام ہے اس کا، اب تو ڈاکٹر علی ہے. ہاں یار، اس بندے میں نے آگ دیکھی، بھوک دیکھی ہے، تڑپ دیکھی ہے، درد دیکھا ہے. وہ بندہ ہارا نہیں. میں کہتا ہوں اس کے ایسے حالات آئے نا. اچھا، کئی بار ایسا ہوا کہ اس نے مجھے بھی نا کال کی. اس ٹائم میں اچھا اتفاق ایسا کہ جب بھی اس نے کال کی اس وقت میں میٹنگ میں کہیں بزی تھا، میں ڈکلائن کر دی. تو سب سے میری نظر میں نا سب سے زیادہ جو تکلیف دہ امر ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کو آپ ریجیکٹ کر دیں. اچھا، ڈکلائن کر کے دوبارہ کال کر لینا آپ تو اہمیت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ دوبارہ کال نہ کریں تو وہ نا بس اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اچھا، 2-3 بار ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے کال اس کی ڈکلائن کی، لیکن اس کے بعد میں نے کال بھی نہیں کی. حالانکہ میری عادت ایسی نہیں ہے، میں میری عادت ہے کوئی کال کاٹتا ہوں نا تو بعد میں فوری طور پر جیسے ہی فری ہوتا ہوں فوری طور پر کال کر لیتا ہوں اس کو، کوئی بات ہو، ٹھیک ہے. تو یار وہ بندہ بڑا ہی بیپا بندہ ہے. اچھا، ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک اسباب بڑے نکالتا ہے. میں نے اس کے پاس جتنے پیشنٹ بھیجے ہیں نا الحمدللہ وہ کچھ تو ٹھیک ہو کے آئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ابھی ٹریننگ میں ہیں، وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. اور وہ بندہ نا سمجھ لیں کہ جی اپنا کام کو نا کام نہیں سمجھتا یار، جنون سمجھتا، زندگی سمجھتا ہے کام کو. یار اس نے وہ بندہ ہر چیز کو، لائٹ سی چیز کو بھی نا بڑا امپورٹنس دیتا ہے. تنکا اس کے سامنے اڑ رہا ہے نا تو حالانکہ میری اس کی نا اتنی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو آنکھیں دیکھ کے بتلا دوں کس نے دریا دیکھا ہے. تو اب تو الحمدللہ اتنا تو وہ تجربہ ہو چلا ہے. تو وہ بندہ جو ہے نا وہ تنکا اس کے سامنے اڑ رہا ہوگا نا تو وہ اس پہ بھی ریسرچ کرنے بیٹھ جائے گا کہ یہ کیا ہے. تو ایسی تڑپ جس انسان میں ہے نا وہ نہیں ہارتا، وہ ہارتا نہیں. اچھا، اس کی زندگی میں ایسے کولاپس آئے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ اس نے ہاسپٹل بنایا اپنا، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے قبضہ کر لیا. اچھا، اس بندے نے ہمت نہیں ہاری، دوبارہ پھر بنا لیا. کیسا کامیاب ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے ابھی ویڈیو اپلوڈ کی نا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہ اپلوڈ کرتے ہی میرے ذہن میں آیا یار وہ علی لڑکے کا ذکر کرنا. وہ ڈاکٹر علی جو ہے نا بڑا اچھا دوست ہے، تو بہت ہی اچھا بچہ ہے، انتہائی اچھا بچہ ہے. اور کہہ لیں کہ یار وہ نا اب اس کا کوئی جس بندے کے اس کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا نا وہ سمجھ لیں کہ وہ اس پر نعمت ہوگی، کرم ہوگا. سمجھ لے وہ اللہ پاک وہ گاڈ گفٹڈ ہے. اس میں گاڈ اللہ پاک نے نا ہر انسان کے لیے کو نعمتیں دی ہیں، لیکن کچھ پر خاص نعمتیں کی ان لوگوں میں سے. تو
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ایویں گلاں کر رہا ہوں. زندگی میں بڑے انسان ہیں ایسے، کئی انسان ایسے ہیں جو خودکشی کے قریب پہنچ گئے تھے، خودکشی کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، ان کو سنا، ان سے میں نے بات چیت کی، ان کے مسئلے پوچھے. اچھا، ہر مسئلے نے حل ہو جانا ہے. آج الحمدللہ وہ سارے بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ مایوس مت ہوں، نا امید مت ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے سینے میں اتنا درد بھرا ہے، اتنا غم ہے کہ کوئی اور سہ نہیں سکتا، تو جناب بندہ حاضر ہے، اتار دیجئے، سنا دیجئے سب کچھ مجھے، سارا سنا دیں مجھے، میں سننے کو تیار ہوں. یہ سینہ بڑا کشادہ ہے، سمندر ہے اس میں، بڑے راز دفن ہیں. میرا تو کاروبار ہی یہ ہے کہ میں درد لیتا ہوں اور مسکراہٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ سمجھ لے اللہ پاک نے میرے اندر نا وہ چینج اوور لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عدلے کا بدلہ. مجھے درد دیں اور مجھ سے سکھ لیں، اپنے درد مجھے دے دیں، سنا دیں سارے، اور مجھ سے خوشیاں لے لیں. کیسا ہے؟ آفر ہے یہ سب کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ زندگی میں نا ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بڑے لوگ ملتے ہیں روزانہ، بہت سارے ایسے کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ کچھ یاد رہتے ہیں، کچھ یاد ہی نہیں رہتے. لیکن بہت کم ایسے ہی لوگ ملتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ یار تم میں بڑی یاد ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، درد ہے، اس آگ کو ٹھنڈا مت ہونے دینا، بھوک کو مٹنے مت دینا، پیاس کو بجھنے مت دینا، اور اس درد کی دوا مت لینا. یہ چند لوگ جو ہوتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں. کیونکہ اگر جیتنا ہے نا تو دیوانگی اور ضد چاہیے، جو ان چار چیزوں کے بنا ممکن ہے. ان چار چیزوں کے بنا جیت ممکن نہیں. ان کو اتنا بڑھنے دینا چاہیے کہ یہ خود کہ آگ، بھوک، پیاس، درد خود اپنی دوا بنے. اس سارے دورانیے میں جب آپ یہ کر رہے ہوں گے نا، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، کسی سے بات نہ کریں، کسی کو نہ، جو لوگ کہتے ہیں کہیں گے. ایسا وقت بھی آئے گا جب سب لوگ کہیں گے تو تیرے واسطہ کم نہیں ہے گا، بس تم ڈگ پیا اور ہار گیا تم، بس. اور ایسے الفاظ آپ کو کہیں جائیں گے، وہ بس یار تم تے ہے ہی ہارن واسطے، تیرے تم اینے جوگا ہے ہی نہیں، بس دف تم چھڑ دے یار کام. اس طرح ہوگا کہ آپ کے اندر سے بھی آواز آنے لگے گی، چل یار چھڑ دے، ہم سارے آکھن دے نے تے مان لے تم ہی غلط ہے، باقی تو ہار گیا. بس جب یہ اندر سے آواز آئے نا، اس لمحے اعلان نہ کرنا، بس مسکرانا سے تمام دنیا، تم بس منانے دو جشن ان کو، ساری دنیا کو. وہ سمجھتی رہے کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ہم نے ہارا، اسے کہا کہ ہار گیا، یہ آگے سے مسکرا رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہار گیا. تو وہ بس وہ لوگ خوش ہوں اس پہ، اور اس بندہ آپ نے اپنے دل میں خوش ہونا، ہنسنا ہے ان کو کہ دیکھو کہ کیسے لوگ ہیں، میں ہارا نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہار گیا. ٹھیک ہے، اپنے اندر تنقیدیں جذب کرتے جائیں، اللہ پاک پر یقین رکھیں، کوشش مستقل کرتے رہیں. یقین مانے ایسے اسباب آئیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلتا.
किधर से आ जाती है? गैबी इमदाद, गैबी मदद। गैबी मदद क्या होती है? कोई आसमान से तो नहीं उतरती ना। यही होता है कि बंदा जा रहा है तो रास्ते में कोई बंदा मिल गया, उससे बात हो रही है, उससे उस मौजू पर बात होने लग गई जिसका मसला है। वो हो सकता है उसका स्पेशलिस्ट हो, मसला निकला है, मसले का हल भी निकला है। ठीक है, तो यार जब आपको लोग कहें ना कि तुम हार गए, तो हारना नहीं, जीतना है। ज़िंदगी का मकसद बना ले, जीतना है या सीखना है, जीतना है या सीखना है, जिताना है या सिखाना है, बस इसके आगे कोई चीज़ नहीं। ना आप किसी को हराएं और ना खुद हारें। किसी को जीत दे दें या खुद जीत लें, किसी को सिखा दें या खुद सीख लें, बस ये दो चीज़ें अपना लें। ज़िंदगी बड़ी मज़े की है। आपके सामने आपका दुश्मन भी बैठा होगा ना, जिसके बारे में आपको पता होगा कि यार इसने मुझे खाने में जहर दिया था, तो आप हकीकत बात है इतने ठंडे कूल मिजाज हो जाएंगे कि वो शर्मिंदा हो रहा होगा, यार इन्हें पता है कि मैं इन्हें जहर दिता सी, लेकिन यार वेख लै एक किड्डा यार हाले भी इन्हें कुछ नहीं होया। ऐसे बन जाए। जी ये गज़ल है, मिसरे लिखे हैं। किसे सुनाऊं मैं हाले गम, कोई गम आशना नहीं है। किसे सुनाऊं मैं हाले गम, कोई गम आशना नहीं है। दर्द दिल ऐसा भी क्या जिसकी कोई दवा नहीं है। दर्द दिल ऐसा भी क्या जिसकी कोई दवा नहीं है। मेरे सजदा इश्क को शेख ना समझ पाएगा, मेरे सजदा इश्क को शेख ना समझ पाएगा। इसने तो खुद को मिटाकर सजदा कभी किया नहीं। मैं खुदा से आशना हुआ हूँ खुद से आशना होकर, मैं खुदा से आशना हुआ हूँ खुद से आशना होकर। जो खुद से आशना नहीं उसका कोई खुदा नहीं, जो खुद से आशना नहीं उसका कोई खुदा नहीं। अहले जुनू जानते हैं असूल बंदगी क्या है, अहले जुनू जानते हैं असूल बंदगी क्या है। सजदा रवा कहाँ पे है, कहाँ पे सजदा रवा नहीं। अहले जुनू जानते हैं असूल बंदगी क्या है। सजदा रवा कहाँ पे है, कहाँ पे सजदा रवा नहीं। इंतहा इब्तदाए इश्क में ही तुम मिलके बिछड़ भी गए, इब्तदाए इश्क में ही तुम मिल के बिछड़ भी गए। इंतहाए इश्क का दर्स भी तुमने लिया नहीं, इंतहाए इब्तदाए इश्क में ही तुम मिल के बिछड़ भी गए। इंतहाए इश्क का दर्स भी तुमने लिया नहीं। मुझको दौराने सफ़र लोग बहुत मिले मगर, मुझको दौराने सफ़र लोग बहुत मिले मगर। मंजिल से जो आशना करे ऐसा रहबर मिला नहीं। अपना बना के तुमने जो आँख हमसे फेर ली, अपना बना के तुमने जो आँख हमसे फेर ली। चरागे दिल ऐसा बुझा फिर ये कभी जला नहीं। इश्क की शान आला, इश्क का रुतबा है बुलंद आज़म, इश्क की शान आला, इश्क का रुतबा है बुलंद आज़म। इश्क में जो मिटा नहीं उसने इश्क किया नहीं, इश्क में जो मिटा नहीं उसने इश्क किया नहीं। अच्छा आप लोग ना समझ रहे हैं कि मैं बड़े भैन के बारे में ना एवं गुफ्तगू कर रहा हूँ, बड़ा भैन कोई एवं किरदार है, ऐसी बात नहीं है। मैं बड़े भैन कभी कभार मिलते हैं तो उनके साथ जो लम्हात गुजरते हैं या कभी आना जाना होता है, फिर वो जो है ना मैं वाक़यात वो लिख लेता हूँ। हाँ, तो एक दफ़ा ऐसे ही हम जा रहे थे, मैं गाड़ी में सो गया, ठीक है। तो मैं सोया हुआ ख्वाब अब देख रहा हूँ कि हम किस ज़माने में पैदा हुए हैं। ख्वाब में सोच रहा हूँ कि हम किस ज़माने में पैदा हुआ। तो ख्वाब में बड़े भैन की आवाज़ आ गई, तू इनू इत्थों कढ़, तू इनू इत्थों कढ़। पहले तो मुझे शक था, लेकिन फिर आवाज़, तू इनू इधरों कढ़ ला। यार जानी पछानी आवाज़ है। फिर
अकल ने थोड़ा जिहा काम किया कि भाएं दी आवाज़। फिर थोड़ी कु देर बाद जो दिमाग दे विच मेरे च एक आवाज़ पई ना, ओ मुगल दानशवड़ तू केड़े 10 कौमी नज़रिए ते गौर कर रहे हैं। फिर मेरी अख खुली तो मैनूं पता लगा मैं ख्वाब देख रहा सी। ते मैं वेख्या कि वड्डे भाएं बोल रहे सन ते गड्डी रुकी सी ते मैं हाली मुंडे नूं एक गाल कड्ढण ही वाला सी कि मुंडे ने ना, ड्राइवर जिहड़ा सी मुंडा, उन्हें मेमने दी आवाज़ कड्ढी, भाएं खोता, भाएं खोता। बस मेरे मूँह तो चो फिर गाल निकलती रह गई, क्योंकि वड्डे भाएं बोल पे ओ खोते दिया पुत्रा, अपने प्यो नूं पूरी गल दस कि खोता सड़क में खलोता है इसलिए गड्डी खलोती है। तो मुगल साहब तुसी चश्मा ला लो, तुहाड़ियां अखियां अगे चानन होवे। तो हुण बंदा उस टाइम मैं सोच रहा कि मेरी बेइज्जती हुई या मुंडे की बेइज्जती हुई, इसलिए तुसी भी वड्डे भाएं नूं लाइट ना लवो, ठीक है। वड्डे भाएं वड्डे भाएं ने, ठीक है। अच्छा जी, मेरा तारुफ तो आप लोगों से हो गया, लेकिन एक मेरे वड्डे भाई हैं तो उनका तारुफ भी मैं करवा दूँ। वो कभी कभार आते हैं, बड़े वो वड्डे, वो किसी की बात नहीं सुनते। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही मैं सो के उठा ना और वेड़े में कदम रखा ही था तो खुशगवार हैरत हुई, और मैं वड्डे भाई की साथ तो बिलागत पर निसार हो गया। वड्डे भाई ने मुंडे को पढ़ाना तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, मगर आज वो मुंडे से कुछ लिखवा भी रहे थे। एक काम करने वाला ना घर मुंडा से, तो नाल पढ़ाते लिखाते भी थे। मेरे दिल में भी ख्वाहिश उभरी कि मैं ना काश हर घर दे विच एक वड्डा भाई हुंदा जिहड़ा सारिआं नूं पढ़ा लिखा सकदा। मैं थोड़ा जिहा नेड़े होया तो भाई ना बड़े प्यार नाल मुंडे नूं समझा रहे थे, लिख कुत्ता नाली में गिर गया, लिख कुत्ता नाली में गिर गया। और मुंडा लिख कुत्ता पर अटका हुआ था। तो भाई ने कहा अगे नाली में गिर गया लिख। भाई ने मुंडे नूं आख्या कि अगे नाली में गिर गया लिख, एन वड्डा पा के अलफ लिख ते अगे लाम पा के वाए छोटा पा दे, इंजे बन गई ना नाली। मैं जो मंजर वेख्या तो भाई ने अपना उस्ताद मान लिया, मैं उस दिन। हाँ जी। फिर वड्डे भाई ने मैनू देखा तो समझान लग पे कि दाल 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 नाल दाल किवें बनदी है, तो दाल दा अध किवें करीदा, रोटी नाल वट्टी किवें बनदी ते रट्टी किवें बनी। असी हाली ना एक गुफ्तगू हाली सुन कर ही रहे सी कि बाहरों एक आवाज़ आई, लै रेशमी नलकियां दे डोरे लै, सुरमा पाउडर लै, सुरखी पाउडर लै, पुरानियां क्रीमां वालियां शीशियां भरा। हाली मैं सोचा नहीं रहा कि यार की काम शुरू कर लिया लोगों ने कि एक होर आवाज़ आई, टुट्टियां जुत्तियां तो कूड़ा, लोए लैलन तो कूड़ा, कापियां किताबां तो कूड़ा। इस वो तो बाद नूरे शरबत वाले ने अपना डैक चला लिया यार, जिहदे तो बाद आवाज़ां मिक्स हो के कुछ इस तरह बनिया तुहाड़ियां अखां दे सामने, टुट्टियां जुत्तियां तो कूड़ा, कोई धोखा नहीं लै, सुरमा पाउडर लै, लोए लैलन तो कूड़ा, कोई फरेब नहीं, कापियां किताबां तो कूड़ा, दाता मैंगो, पुरानियां क्रीम वालियां शीशियां, जूस भरा लै। अभी हूँ मैं सारे मिक्स करके मैं नवीं धुन बनाउण लग पिया। ते हाली मैं सोच नहीं रहा कि राणे का मुंडा ना बाहर निकल आया, जड़ा गाना जड़ा ना उन्हें तराना पढ़न दिया, इस परचम के साए तले हमने एक हैं हमने एक हैं। वो भाई ने आख्या बगैरता खलोया तेरा बेड़ा तरज, तू की आखी जानते हैं, इस परचम के साए तले हमने एक हैं, तू सारा वजन ही नून ते पाता, बगैरता अलफ ला के तू नून लाता, नून भी ला दे चल। क्यों मुगल साहब, मैनू भाई ने पूछा, भाई हाँ मुगला ठीक है ना, वह नून ला दे, इन्हें अलफ तो पहले ही लाता सी, नून ला दे, असी इंज ही हाँ।
इस परचम के साए तले हम हाँ तुसी भी समझ लो, अलफ भी ला दो तो नून भी ला दो, ना एक है ना नेक हैं, इस परचम के साए तले हम आहो। ठीक है जी। सुनो ऐ खूबरू लड़की, जरा तुम ध्यान से सुनो। सुनो ऐ खूबरू लड़की, जरा तुम ध्यान से सुनना, मेरी इस नज़म के मिसरे, मेरी इस नज़म के मिसरे, ज़रा तुम ध्यान से सुनना। अभी कुछ काम बाकी है, अभी कुछ काम करने हैं, अभी मसरूफ़ हूँ जाना, अभी तो इस मोहब्बत पर मुझे वारिस की तरह हीर कहनी है, अभी तो इस मोहब्बत पर मुझे वारिस की तरह हीर कहनी है। अभी अहमद फराज की सी गज़ल में तुमको भरना है, अभी अकीदत के खनकते रक्स करते खाम मिसरों में तेरा सिंगार करना है। सुनो ऐ खूबरू लड़की, ज़रा तुम ध्यान से सुनना, मेरी इस नज़म के मिसरे, ज़रा तुम ध्यान से सुनना। अभी ख्वाजा फरीदो गंज के से मुदर अशार कहने हैं, अभी तो इश्क़ मस्ती से मज़य्यन काफ़ियाँ तख्लीक करनी हैं, अभी तो शहरे दिल की बस्तियाँ आबाद करनी हैं, अभी तो मीरो गालिब की ज़मीनों से गज़ल ईजाद करनी है, अभी मसरूफ़ हूँ जाना, अभी तो दश्तो दरिया की चमकती रेत पर तुम्हारा नाम लिखना है, अभी तो जंगलों में साधुओं का भेष भरना है, अभी तो जंगलों में साधुओं का भेष भरना है, अभी तो जंगलों में ध्यान की और ज्ञान की धूनी रमानी है, फिर इसके बाद जाकर ज़ात का निर्वाण पाऊँगा, किसी बेनाम रास्ते पर अकेला लौट जाऊँगा। सुनो ऐ खूबरू लड़की, ज़रा तुम ध्यान से सुनो, मेरी इस नज़म के मिसरे, मेरी इस नज़म के मिसरे, सभी जुमले सभी फ़िक्रे सभी अल्फाज तेरे हैं, नहीं कुछ भी मेरा इनमें फ़कत जज्बात मेरे हैं। सुनो ऐ खूबरू लड़की। हाँ जी, गज़ल भी हो गई, शेर भी हो गए, मिसरे भी हो गए, आपको वाक़यात भी सुना दिए। अभी पढ़ा बहुत कुछ है, ये सिर्फ तारुफ है। अभी कह लें कि ये तो अभी आटे में नमक के बराबर भी नहीं। बहरहाल एक नज़म आपके नाम। सुनो ऐ खूबरू लड़की, सुनो ऐ खूबरू लड़की, ज़रा तुम ध्यान से सुनना, ज़रा तुम ध्यान से सुनना, मेरी इस नज़म के मिसरे, सभी जुमले सभी फ़िक्रे सभी अल्फाज तेरे हैं। सुनो ऐ खूबरू लड़की, ज़रा तुम ध्यान से सुनना, मेरी इस नज़म के मिसरे, सभी जुमले सभी फ़िक्रे सभी अल्फाज तेरे हैं, नहीं कुछ मेरा इनमें, नहीं कुछ भी मेरा इनमें फ़कत जज्बात मेरे हैं। सुनो ऐ खूबरू लड़की, तेरे होंठों के मिसरों को अभी तफसीर करना है। सुनो ऐ खूबरू लड़की, तेरे होंठों के मिसरों को अभी तफसीर करना है, तेरी आँखों की झीलों को अभी तहरीर करना है, तेरी आँखों की झीलों को अभी तहरीर करना है, तेरी इन रेशमी नटखट सुनहरी झिलमिलाती होश उड़ाती शोख जुल्फ़ों को अभी जंजीर करना है, तेरी नटखट शोख जुल्फ़ों को अभी जंजीर करना है, तेरे माथे पे रोशन चाँद को तस्वीर करना है, तेरे रोशन माथे पर चाँद को तस्वीर करना है, तेरे हाथों की पूरों में कि जिनमें ज़िंदगी का लम्स ठहरा है, तेरे हाथों की पूरों में कि जिनमें ज़िंदगी का लम्स ठहरा है, इसे अपनी मोहब्बत से किसी दिन हाथ से छूकर सुनो तस्खीर करना है। सुनो ऐ खूबरू लड़की। राह की दीवार बन के खड़े रहे
तुम राह में अब देते हो ताना कि कदम हमसे निकाले न गए। तीर से छेद छेद दिल को कातिल ने कहा। छेद छेद कहते हैं कि यानी कोई सुई हो ना, तो अपने हाथ पे या स्किन पे बार बार यानी या किसी कपड़े को बार बार पिन्नों से या सुई से सुराख करें तो वो छिद जाता है, छेद कहते हैं। तीर से छेद छेद दिल को कातिल ने कहा। तीर से छेद छेद के दिल को कातिल ने कहा। गिला न करना कि दिल से अरमान निकाले ना गए। अब गिला न करना कि तुम्हारे दिल से अरमान नहीं निकले। और कहा ना, बहुत निकले अरमान मगर फिर भी कम निकले। यार दोस्तों ने बोए मेरी राह में कांटे अक्सर। दोस्तों ने बोए मेरी राह में कांटे अक्सर, दुश्मनों से मगर वो कांटे निकाले ना गए। दोस्तों ने बोए तो दुश्मनों से निकाले ना गए। कैसा? दोस्तों ने बोए मेरी राह में कांटे अक्सर, दुश्मनों से मगर वो कांटे निकाले ना गए। मिलते हैं कब ऐसे वफादार हर किसी को। मिलते हैं कब ऐसे वफादार हर किसी को जिनके दिल से एक सनम निकाले ना गए। मिलते हैं कब ऐसे वफादार हर किसी को जिनके दिल से एक सनम निकाले ना गए। हाँ जी, मिलते हैं कब ऐसे वफादार हर किसी को जिनके दिल से एक सनम निकाले ना गए। कोई लम्हा ऐसा ना गुजरा ज़ीस्त में अपनी। कोई लम्हा ऐसा ना गुजरा ज़ीस्त में अपनी, खम उनकी जुल्फ़ों के जब निकाले ना गए। ज़ीस्त कहते हैं ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जब तक के खम यानी उनकी जुल्फ़ों बाल अटक जाते हैं ना, गुंजल पड़ जाते हैं, जिन्हें गुंजल कहते हैं पंजाबी, गुंजल निकाले ना गए। गुंजल उनकी जुल्फ़ों के जब निकाले ना गए। पंजाबी में ऐसे होगा। हरफ ढूंढे लफ्ज़ लिखे हमने मगर। हरफ ढूंढे लफ्ज़ लिखे हमने मगर, जो दिल में आए वो ज़बान से निकाले ना गए। यानी हरफ लिख लिए, ढूंढ भी लिए, लेकिन ज़बान से ना निकाले गए, ज़बान से कह ना पाए। हरफ ढूंढे लफ्ज़ लिखे हमने मगर, जो दिल में आए वो ज़बान से निकाले ना गए। तुमसे तो अच्छे हैं दुश्मन मेरे, तुमसे तो अच्छे हैं दुश्मन मेरे, जो निकालने से भी कभी निकाले ना गए। तुमसे तो अच्छे हैं दुश्मन मेरे, जो निकालने से भी कभी निकाले ना गए। अपनी ज़िंदगी मरका है ऐबो हुनर का आज़म। अपनी ज़िंदगी मरका है ऐबो हुनर का आज़म। मरका कहते हैं कि किसी चीज़ का मजमूआ। नुक्ता ची थक गए मगर ऐब निकाले ना गए। अपनी ज़िंदगी मरका है ऐबो हुनर का आज़म। अपनी ज़िंदगी मरका है ऐबो हुनर का आज़म। नुक्ता चीन थक गए मगर ऐब निकाले ना गए। ये जी, अब आप फैसला करें। मैं तो जलील मानकपुरी उस्ताद शायर हैं, उनकी ज़मीन पर ये लिखी है। तो फैसला इसलिए कहा कि जो लोग कहते हैं ना कि यार ऐवें आज़म मुग़ल लिख देता है, लिख लेता है, कह देता है, तो भाई अगर आप भी ऐवें लिख लेते हैं या कह सकते हैं तो कहें, ठीक है। ये ऐवें जो है ना, ये ऐवें नहीं होता, ये भी खुद अल्लाह पाक की देन है, ठीक है जी।